خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیزو، ہمارے لیے آج کا زندہ کلام مقدس متی کی انجیل، اس کا 8واں باب 5ویں تا 11ویں آیت تک۔ اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبے دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ زندہ خداوند یسوع المسیح کی سلامتی ہم سب پر ہو اور ہمارے ایمان کو بڑھائے، تاکہ ہم آمد کے ان ایام میں اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ صوبہ دار کا غلام جو فالج سے بیمار پڑا تھا، وہ اس کی تندرستی اور صحت کی سفارش کرتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہے کہ وہ تکلیف میں ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے اسے کہا کہ میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ اب یہاں صوبے دار نے جو بہت ہی خوبصورت جواب دیا، وہ ہم سب کے لیے آج کا خاص پیغام ہے۔ تو کیا جواب دیا؟ کہ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا۔ یعنی جو الفاظ پاک ماس کی قربانی میں ہم دہراتے ہیں کہ صرف کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی، یعنی خدا کے پاک کلام یا کلمہ میں جو قوت ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے۔ اس کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں تکوین کی کتاب کہ کس طرح خدا نے دنیا کی تخلیق کی۔ پہلا باب 3 آیت میں، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ اور صوبے دار خود بھی جو دوسرے کے اختیار میں ہے اور سپاہی اس کے متحد ہیں، جب وہ ایک سے کہتا ہے جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع المسیح حیران ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا، یعنی اپنے لوگ جن سے خداوند توقع رکھتے ہیں ایمان کا، وہاں نہیں پایا۔ تو آئیں ذرا صوبے دار کے ان الفاظ کو آج اپنی زندگی کا مرکز بنا لیں،
یعنی جو خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب سادہ سی بات ہے کہ خداوند نے اپنا یہ اختیار رسولوں کو بخشا۔ رسول کون تھے؟ خداوند یسوع المسیح کے پیچھے چلنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے، خدا پر پورا بھروسہ رکھنے والے۔ بے شک شروع میں تو نہیں مگر آخر میں ہر رسول نے اپنی جان کا نذرانہ خداوند یسوع المسیح ہی کے لیے پیش کیا۔ ایک اور مثال پطرس رسول کے ذریعے جو معجزہ ہوا کہ ایک پیدائشی لنگڑا بھیک مانگنے کی غرض سے ہاتھ پھیلاتا ہے، مگر پطرس نے کیا کہا کہ چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں، کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ یہ والا ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے مال، اس کا 3 باب پہلی 6 آیات۔ تو عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ مقدس پطرس نے جو کہا وہ ہو گیا، مگر کس کے نام سے ہوا؟ خداوند یسوع المسیح کے نام سے ہوا۔ تو کرنے والا کون ہوا؟ خدا، یعنی خدا ہی کی وہ واحد ذات ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ الفاظ کب معجزانہ طور پر کام کرتے ہیں؟ جب خدا سے ہمارا روحانی طور پر رابطہ قائم رہتا ہے۔ تو آئیں عزیزو ہم دعا کریں کہ خداوند ہم سب کو اپنے پاک لہو کے وسیلے سے تمام روحانی اور جسمانی کمزوریوں سے شفا بخشے، اور ہم خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے اس اختیار کو اچھے کاموں میں استعمال کریں جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمارے تمام حکمرانوں یا لیڈرز کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے تمام اختیارات کو خداوند یسوع المسیح کے نام کے وسیلہ سے اچھے کاموں یا لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ آمین۔